تعلیم کا، تربیت کا، علم و ادب کا سنجیدگی کے مظاہرے کا علماء کو حامل پایا، طلباء کو علم و ادب کی جستجو اور اس کی طلب اور لگن اور شوق اور ولولے میں جستجو میں مگن پایا۔ آج رفیق گرامی مفتی عبدالرشید قاسمی صاحب ہم سبوں نے 5 سال ایک ساتھ مدرسے میں تعلیم حاصل کی، 3 سال جامعہ عربیہ منبع العلوم خیر آباد مئو، جن کے ناظم صاحب کو آپ یہاں تشریف لانا تھا لیکن وہ اپنے بہنوئی کے سخت علیل ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ پھر ہم سب دارالعلوم میں 2 سال ایک دسترخوان پہ رہے، پڑھے۔ حسن اتفاق کہ سن 2000 میں ہم لوگ جب دارالعلوم سے فارغ ہوئے تھے، اس وقت اس بیچ کی سینکڑوں علماء کی جماعت ہے جو ملک اور بیرون ملک بڑے کارنامے انجام دے رہی ہے۔ اسی کا ایک خوبصورت چراغ رامپور ننکار کا مفتی عبدالرشید کی شکل میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جس کی سرپرستی یہاں کے فاضل اور بالغ نظر علماء حضرت مولانا مفتی شکیل قاسمی صاحب دامت برکاتہم، مولانا فاروق مظہری صاحب، مولانا فیروز نعمانی صاحب، مفتی عبدالجبار صاحب جو یہاں سے مستقل تعلق رکھتے ہیں، مولانا محمد صاحب، مولانا غیاث الدین صاحب، مفتی یعقوب صاحب، مولانا ذاکر نعمانی صاحب، حافظ نثار صاحب، بہت سارے علماء ہیں، سب کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ایک خوبصورت ٹیم ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ علماء کی کثرت، گھر گھر میں علماء کی پیداواری، محلے محلے گاؤں میں طلباء کی کثرت، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سننے والے، قرآن سنانے والے، قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تحریک، قرآن کی دعوت، قرآن کا عنوان، قرآن کا پیغام، قرآن کے واقعات، قرآنی قصے، قرآنی نمونے، قرآنی دستور، قرآنی آئین اور قرآنی زندگی لے کے قرآن کے پیغام کو گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، محلہ محلہ لے کے اگر کوئی قوم، کوئی خطہ، کوئی علاقہ، زمین کا کوئی ٹکڑا ابھرے، آگے بڑھے تو خدا کی قسم روئے زمین پہ اس سے اچھا گاؤں، اس سے بہتر بستی، اس سے اچھا محلہ، اس سے اچھے لوگ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے، خوف و خشیت کھانے والے، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے علماء ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کام میں، اس مشن میں لگنے والے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، مسابقہ قرآن کریم کا یہ عنوان اور یہ جلسہ منعقد ہے آج۔ لوگوں اور نوجوانوں، رامپور ننکار میں آنے والے مسلمانوں، دیکھو دنیا آج کہتی ہے سب سے اچھا پیسہ والا، سب سے اچھا عہدے والا، سب سے اچھا کرسی والا، سب سے اچھا انجینئر، سب سے اچھا ڈاکٹر، سب سے اچھا ماسٹر، سب سے اچھا پروفیسر، سب سے اچھا ایم ایل اے، سب سے اچھا ایم پی، سب سے اچھا مکھیا، سب سے اچھا پارشد، سب سے اچھا سرپنچ، سب سے اچھا وارڈ ممبر،
سب سے اچھا لیڈر، سب سے اچھا تاجر، سب سے اچھا بزنس مین، سب سے اچھا کاروباری، سب سے اچھا ٹھیکیدار قرآن کے بارے میں، علماء کے بارے میں اور سب سے اچھے کام کے بارے میں میرے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا قرآن پڑھنے پڑھانے والا۔ تم دوڑو پیسے کے پیچھے، تم جاؤ چپلیں اور جوتیاں سیدھی کرو، پیسے والوں کی، دولت والوں کی، بلڈنگ والوں کی، عہدے کرسی والوں کی، جاؤ تم امام بناؤ دنیا کو، تم امام بناؤ پیسے کو، بلڈنگ کو، کار کو، تمہاری نظر میں ہوا کرے یہ اچھا، نبی کی نظر میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس لیے میرے نبی نے جب کہا کہ سب سے اچھا کام قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں قرآن والا کام جو کرے گا، پڑھانے والا ہو، پڑھنے والا ہو، پڑھنے پڑھانے کے ادارے بنانے والا ہو، تعلیم کی تحریک اور تبلیغ لے کے چلنے والا ہو، قرآن کا پیغام مسجد سے، مدرسے سے، مکتب سے، دینی اداروں سے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو اور سماج کی بیٹیوں کو دینے والا، قرآن کے نام پہ جو بھی کام ہوگا وہ سب سے اچھا کام ہوگا۔ آج مسلمان پٹ رہا ہے، نوجوان پٹ رہا ہے، کہتے ہیں کہ حکومت ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ سماج کے لوگ الٹ گئے۔ کوئی نہیں الٹا، نہ حکومت الٹی، نہ تختہ الٹا، نہ زمانہ پلٹا، تم پلٹ گئے، تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے دین کے پروجوں، داعیوں اور دین کے دعوت دینے والے اکابرین علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند قائم کر کے اس نہج پہ دیگر مدرسوں کی بنیادیں رکھ کے تمہارے ہاتھ میں قرآن تھمایا تھا، تم نے چھوڑا، اللہ نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا۔ قرآن تم نے چھوڑا، قرآن کا پیغام تم نے چھوڑا۔ نوجوانوں دیکھو یہاں جلسے میں آنے والے کتنے لوگ ہو، قرآن کے 30 پارے اور 6666 آیتوں میں سے کتنا نوجوان ہے جس کو قرآن آتا، جس کو قرآن کے ترجمے آتے، جس کو قرآن کا فہم آتا، جو قرآن سمجھتا اور جو قرآن سمجھ کر کے قرآن پہ عمل کرتا۔ بولو کتنے نوجوان ہیں؟ ٹٹولو زندگی کو، محاسبہ کرو بیٹھ کے۔ تم مولویوں کا امتحان لیتے، تم مدرسوں کے ناظروں کا گریبان پکڑتے ہو، مسجد کے امام کا تم سبق لیتے ہو، اس کو سبق سناتے ہو، حفاظ کرام کے پہ تبصرے تم کرتے ہو، مولویوں کی ٹانگیں تم کھینچتے ہو اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے نہیں کہ تمہاری صبح و شام کس حال میں گزرتی ہے۔ رہنے دو مولویوں کو لولے لنگڑے اپاہج، یہ رہا کریں جس حال میں ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر اس جلسہ گاہ میں رات کے 9 بجے رات کی تاریکی میں روشنی جل رہی ہے، اجالا ہے، چمک ہے، تو بابا بولو بجلی کے کھمبے ہی کی ذریعے سے تو روشنی آ رہی ہے، ارے ان کھمبوں کو توڑ دو، تار کو جلا دو، ارے بابا ٹرانسفارمر میں آگ لگا دو، تو کیا بجلی آئے گی؟ روشنی آئے گی؟ جلسہ گاہ منور ہوگا؟ ہاتھوں کو ہاتھ، آنکھوں کو جسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب
दारुल देवन जिंदाबाद दारुल देवन जिंदाबाद तो ये जो बिजली की रोशनी तुम्हारे घरों में है, तुम्हारे जलसागाह में है, बिजली के खंभों, बिजली की वायरिंग की वजह से है। यही उलमा का हाल है। ये टूटे हो, लूले हो, लंगड़े हो, अपाहज हो, तुम्हारी नजरों में निकम्मे हो, लेकिन घरों को उजाला इन्हीं से है। घरों में जगमगाहट, खूबसूरती और रौनक, बस जो मुनव्वर है तो इन्हीं की वजह से मुनव्वर है। इसलिए नौजवानों, बात को समेटता हूँ, मुख्तसर करता हूँ, और आप हजरात के सामने में इस जज्बे के साथ और इस शौक और हौसले के साथ कि आप उलमा की नगरी वाले हैं, आप रामपुर और ननकार वालों जिले में अपना एक मकाम रखते हैं कि आपकी छोटी सी बस्ती में सैकड़ों उलमाए किराम की मौजूदगी है। नौजवानों, उलमा से राब्ता करो, नौजवानों उलमा से रिश्ता जोड़ो, नौजवानों उलमा की सोबत में बैठो। इन्होंने अपनी जिंदगी बनाई, तुम इनसे फायदा हासिल करो। नौजवानों, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, नबी की तालीम से अपना रिश्ता जोड़ो। निकाहों में, शादियों में, कारोबार में, खेतों खलियान में, तिजारत में, ज़राअत में, इक़्तिसादियात और माशियात में, जिंदगी के शब रोज़ में कुरान को लाओ, पूछो उलमा से, मालूमात करो मसाइल, फिर जिंदगी अमल करो। परसों तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के उन्वान पे आपने बड़ा एहतजाजी मुज़ाहिरा किया। मैं उस मजमे में मौजूद था। एक मोड़ ऐसा आया कि हमारे 5000 नौजवान इस तरह से उबल रहे थे, मुश्ताइल हो रहे थे और नबी की मोहब्बत में जज्बात में आ गए थे। लग रहा था कि हुजूर की मोहब्बत का जाम पी के ये बंदा नबी के नाम पे आज दीवाना बना बैठा है। लेकिन ये जज्बा जहां काबिल कद्र था, वहीं मैं इन बच्चों का चेहरा देखना चाहता था। बाज मेरे बच्चे ऐसे थे जो नशे में थे, बाज मेरे बच्चे ऐसे थे जिनके चेहरे बुशरे से पता नहीं चल रहा था कि ये मुसलमान नौजवान। नबी की मोहब्बत में इतने जज्बाती बनने वालों, नबी की दावत, नबी का दीन, नबी की सुन्नत, नबी की शरीयत, नबी की विरासत कौन उठाएगा? आज तुम्हारी बेटियां बढ़ने, तुम्हारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के हाथ हो जा रही है, और तुमने समाज और मुआशरे को बेचने और खरीदने के लिए तैयार कर रखा है। ऐ नौजवानों, नशे को छोड़ो, ऐ नौजवानों, सुन्नत को रास्ता दो, ऐ नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियां सजाओ। ये सुन्नत है, ऐप नहीं है। कमाओ पैसे, आसमान पे जाओ, हवाई जहाज उड़ाओ, नबी की सुन्नत अपनी जिस्म पे, शक्ल में, सूरत में, सीरत में, शब रोज में नबी के किरदार को अपना के आगे बढ़ो। जिंदगी का मजा कुछ और है। ऐ नौजवानों, अपने कारोबार में ईमान लाओ, इस्लाम लाओ, सुन्नत और शरीयत लाओ, अमानत और दयानत और सदाकत लाओ, सच बोलो, सच्चों के साथ रहो, झूठ से परहेज करो, झूठों के साथ मत खड़े रहो, हक के साथ जमो जम के रहो, इस्तिकामत के साथ, अज़्म के साथ, हौसले के साथ जीने की पहल और कोशिश करो। और ये कोशिश करो, जहां रहेंगे ईमान के साथ, कुरान के साथ, सुन्नत और शरीयत के साथ, उलमा के दामन को पकड़ के, नबी के वारिसीन की सोहबत में बैठ के, नबी के साथ जीने और मरने वालों की सोहबत में जिंदगी गुजारने के अज़्म के साथ रहेंगे। ऐ रामपुर ननकार के नौजवानों, फॉरबिसगंज और खित्ते के मुसलमानों, माँ और बहनें और बेटियां, आज का ये जलसा बावकार उलमा की मौजूदगी आपको ये बताने के लिए काफी है
کہ ان علماء نے آپ کے لیے جو دقتیں اور دشواریاں کیں، عزم کیا، مصیبتیں تکلیفیں اٹھائی، آپ کے گھر آئے، ان کی مہمان نوازی یہ ہے، ان کی مہمان نوازی یہ ہے، ان کا استقبال یہ ہے، ان کی راہوں میں محبت کے پھول یہ ہے کہ تم طے کرو کہ ہم مسلمان بن کے جئیں۔ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، مسلمان بن کے جئیں گے، کہو انشاءاللہ، مسلمان بن کے مریں گے انشاءاللہ، مسلم شریعت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، تمہارا سماج، تمہارا محلہ، تمہارا گھر، تمہارا خاندان، تمہارا آدم، تمہارا جینا اور مرنا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، عبادت، جینا، مرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، زراعت، کاشتکاری، آپسی تعلقات، شادی بیاہ، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بال، بچے، چاچا، ماما، خالہ، خالو، جتنی چیزیں دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد سے آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ کو میسر ہے، سب میں آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ خدا تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بڑا مبارک اور بڑا خوبصورت یہ مجمع اور بڑی شاندار یہ محفل سجی علماء کی موجودگی آپ حضرات کو مبارک ہو۔ میں آخر میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی دعوت برکاتہم، صدر جمعیت علماء اتر پردیش، جو سخت علیل ہیں، ضلع ارریہ اور خطے بہار سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے۔ مولانا عبدالرب صاحب اعظمی دعوت برکاتہم جو نازک ترین حالت میں ہے بستر پہ، صرف ایک منٹ بتاتا ہوں، گزشتہ سال ارریہ ضلع کا ایک نوجوان بنارس سے آتے ہوئے لکھنؤ میں ایک جگہ ریل حادثے کا، بنارس سے یا کہیں سے آ رہا تھا، لکھنؤ اسٹیشن سے پہلے ریل حادثے کا شکار ہو گیا، سڑک کنارے پہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، نیند آئی، رات میں گر گیا اور کٹ گیا۔ صبح میں ریلوے پولیس نے اسے اٹھایا تو جان تھی، وہاں ایک ہاسپٹل سرکاری میں پہنچایا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ بعد میں اس کی لاش کو کنارے میں ہاسپٹل کے گیٹ پہ رکھ دیا گیا۔ ان کے رشتہ دار پہنچے سہارنپور وغیرہ میں جہاں تھے، آنے کے بعد لاش مانگی تو نہیں دیا ان لوگوں نے، بہت محنت منت سماجت کی نہیں دیا گیا، کافی سیاسی لوگوں کو بھی کہا گیا لیکن کسی کی کوئی مدد نہیں ہوئی۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری ناش، بڑا غریب بندہ تھا، بڑا غریب بندہ تھا، حافظ قرآن تھا، اس نے خبر کی اور بہرحال میں نے حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی دعوت برکاتہم کو اطلاع کی کہ حضرت ہمارے ارریہ ضلع کی ایک لاش رکھی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ دے نہیں رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی نے لکھنؤ کی جمعیت کو فون کیا، پھر وہاں کے بڑے بڑے نواب لوگ، مولانا عبدالرب اعظمی دعوت برکاتہم مجھے بتاتے تھے کہ مفتی اطہر، اس میں کھرب پتی لوگوں نے ہاسپٹل پہنچ کے ارریہ کے اس حافظ قرآن کی لاش کو تمہارے ارریہ بھجوانے کے لیے اپنے ہاتھ سے لاش کو اٹھا کے اور سارا کام کروا کر کے پولیس چوکی سے پہنچا کے NOC کروا کے ایمبولینس کروا کے ہمارے ارریہ بھجوایا اور کہا کہ مفتی اطہر جنازہ تم پڑھانا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ سال گزشتہ آج ہے مولانا بڑے نازک حالت میں ہے، آپ دعا فرمائیں، اللہ شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ ابھی آج مولانا عبدالحی صاحب دعوت برکاتہم جن کو آج آنا تھا، ہمارے جیسے سینکڑوں طلبہ ان کے ہیں یہاں۔ سال 2017 میں جب سیلاب آیا تو حضرت نے رابطہ کیا، فون کر کے کہا کہ اطہر تمہارے علاقے میں بڑی ذوب حالی ہے، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ حضرت آپ کی دعا کافی ہے۔ حضرت نے کہا کہ ہمارا علاقہ ساڑیوں کا ہے، لوم کا ہے، پاور لوم کا ہے۔ حضرت نے ٹرک پہ لاد لاد کے ہمارے ارریہ کو اور ہمارے اس خطے کو اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بیچ کر کے ہم لوگوں سے یہاں کام کروایا۔ حضرت آج آنے والے تھے لیکن وہ بہرحال نہیں آ سکے۔ دعا فرمائے کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب دعوت برکاتہم کو عافیت عطا فرمائے۔ بزرگ عالم دین، نہایت بڑے عالم دین، 50 سال سے مدرسے کے محکمی میں، آج تک تنخواہ نہیں لی
اور ادارے کا کام کر رہے ہیں، اپنی تنخواہ سے ہر مہینے تنخواہ دیتے ہیں، بڑا باوقار ادارہ، ہم لوگ خود کے خیر یافتہ ہیں۔ بہرحال بات کافی لمبی ہو گئی، اللہ سب کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ ہمارے دوست ہیں پٹنہ کے بھائی حسنین صاحب، ان کے ایک رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جناب بھائی فہیم الرحمان صاحب، تنویر صاحب کے وہ بچے ہیں، ان کا آپریشن ہے، آج انہوں نے آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کو صحت و سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے۔ آج کے جلسے کو آپ حضرات کے لیے، قوم اور ملت کے لیے، جامعۃ الصالحات رامپور ننکار کے لیے اور مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی رفیق درس کے لیے اور اس گاؤں اور خطے کے لیے بھی قبول فرمائے۔ ایک ایک اہل علم، اہل دل، اہل اللہ کی یہاں کی آمد کو خطے کی فیض کے لیے اور اس خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔